چاہتا تھا مجھے اعزاز ملے، اور یہ عرب تھے ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے مرنے پہ تیار تھے، ہر قبیلہ چاہتا تھا باقی سب ٹھیک ہے، یہ اعزاز میرا ہونا چاہیے۔ جب فیصلہ نہ ہو سکا، متفق نہ ہو سکے، تو کہا چلو کسی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو اس پہ ثالث بنا کر بھیج دیا۔ حضور آئے، آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ کیا؟ حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، اس پہ رکھو، سارے قبیلوں کا ایک ایک نمائندہ مل کر چادر کو اٹھائے، سارے اس فضیلت میں شریک ہو جائے گا، اٹھا کے بلند کرو اور میں اس کو وہاں رکھ دیتا ہوں۔ سب نے قبول کر لیا، ہر کوئی واپسی پر خوش تھا، میرے قبیلے کو شرف ملا، میرا قبیلہ بھی محروم نہیں رہا۔ جو شخص اس قدر وہ دانش و بصیرت کا حامل ہو، 40 سال کی عمر ہو، زمانہ دیکھا ہو، اور لوگ اسے اپنے پورے علاقے میں بالاتفاق الصادق اور الامین کہتے ہیں، اس شخص کو 40 سال کی عمر میں کوئی ایک لفظ بولنے کا کہے اور وہ بھی نہ بول سکے، عقل مانتی ہے؟ چلو کوئی مدرسوں میں نہیں پڑھا ہوا، میں کہتا ہوں یہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوں گے جو ایک دن کسی مدرسے میں نہیں گئے، اسکول میں نہیں گئے، مگر اسے پاس بٹھا کے زبانی اسے کہو، اسے کہیں آسمان، تو بولیے کہہ سکے گا نہیں کہہ سکے گا؟ اسے کہیں بولو زمین، کہہ سکے گا یا نہیں کہہ سکے گا؟ اسے یہی لفظ کہیں بولو پڑھو، تو وہ پڑھ سکے گا یا نہیں پڑھ سکے گا؟ پیچھے پیچھے کہنا ہے، 4 سال کا بچہ تو نہیں ہے، 40 سال کی پختہ عمر کا آدمی ہے۔ ابھی نبوت اور رسالت کو ذرا سائڈ پہ رکھو، 40 سال کی عمر، جہادیدہ آدمی، دانش، بینش، سمجھ بود، بصیرت کا حامل، اور جبریل کہتا ہے اقرا، وہ پیچھے اقرا نہیں کہتا، اور جواب میں جملہ کہتا ہے ما انا بقاری، اور ہم نے معنی بنا لیا میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی عجیب بات ہے، اولاً اس جملے کو درست سمجھا نہیں گیا۔ قاری فاعل کا صیغہ ہے، فاعل کا معنی یہ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقاری، جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ سمجھے ہیں؟ جبریل کو عقل کر، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے رب نے پڑھنے والا نہیں بنا کر بھیجا۔ اچھا اب اگلی بات سنیں، کہا جب حضور نے یہ جواب دیا تو اس نے حضور کے ساتھ معانقہ کیا، گلے ملا، سینے سے سینہ لگایا، پھر کہا اقرا، حضور نے پھر جواب دیا ما انا بقاری، پھر تیسری مرتبہ کیا، اور کہنے والوں نے کہا کہ جب 3 مرتبہ سینے ملے پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور بتانا یہ چاہا کہ جبریل سے کوئی فیض ادھر منتقل ہوا تو حضور کو پڑھنا آ جائے، معاذ اللہ۔ سادہ سی بات یہ ہے، جبریل نے کہا تھا اقرا، حضور نے جواب دیا تھا ما انا بقاری، ایک لفظ وجہ سے انکار کیا۔ اب اگر سینے ملنے پر جبریل کی طرف سے حضور کی طرف فیض آیا تھا تو پھر حضور پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ایک ایک لفظ، ایسا نہیں ہوا۔ جب 3 مرتبہ سینے ملے، جبریل جو لفظ حضور سے کہلوانا چاہتا تھا اس نے چھوڑ دیا، اور سمجھ لیں جس نے موقف چھوڑا اس کو فیض ملا ہوگا۔ اگر مصطفیٰ اپنا موقف چھوڑتے، ایک ایک لفظ پیچھے پیچھے کہتے، تو پھر جبریل سے فیض مصطفیٰ کی طرف آیا ہوتا۔ 3 دفعہ سینے ملے، مصطفیٰ اپنے موقف پر قائم رہے، جبریل نے موقف بدل دیا، لفظ کہلانا چھوڑ دیا۔ جب تیسری مرتبہ سینہ ملا، اب اس کے بعد اقرا نہیں کہا، اب پوری 5 آیتیں، 19 الفاظ ایک سانس میں جبریل نے حضور کے سامنے پیش کیے۔ اور تصور کیجئے جو شخص ایک لفظ پڑھ نہیں سکتا 19 لفظ کیسے ایک سانس میں ادا کر گیا، 5 آیتیں کیسے پڑھ گیا۔ ارے جبریل کا سینہ جب سینہ مصطفیٰ سے ملا، اندر جھانکا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، میں جس قرآن کی 5 آیتوں پر مشتمل یہ وحی ایک ایک
منصب ہے، میرا منصب فقط پیش کرنا ہے، مصطفیٰ نے آگے پہنچانا۔ اب اس پر میں اپنا موقف دے رہا ہوں۔ اختلاف کا حق ہر کسی کو ہے، اور ہمارے ساتھ اختلاف کر کے کوئی کافر بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ اختلاف کر کے، ہماری تحقیق سے اختلاف کر کے، ہمارے موقف سے اختلاف کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ یہ مولوی کا مسلک ہے کہ منبر پر بیٹھے تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، میرے ساتھ جو اتفاق نہیں کرے گا کافر ہو جائے گا، اور سب کو نکالتا پھرتا ہے۔ صرف رسول کا حق ہے، اس کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر کسی کے ساتھ اتفاق ممکن ہے۔ یہ ہماری تحقیق ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے تب قرآن سکھایا جب ابھی جبریل بھی پیدا نہ ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے شروع میں عرض کیا دعوت بالقرآن۔ اس نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 4 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 4 آیتیں ہیں۔ اور قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے کہ جہاں آیت ہے وہاں ایک مفہوم اور ایک مضمون مکمل ہوا۔ یہ مضامین میں امتیاز کی علامت ہے، یہ جو آیت ہے گول آیت کا نشان ہے۔ الرحمن پہلی آیت ہے، مضمون مکمل ہے۔ اللہ نے فرمایا کبھی میں اکیلا تھا، تنہا تھا، میرے سوا کوئی نہ تھا اور میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ یہ اس نے اپنی اس شان توحید و وحدانیت کی بات کی تخلیق کے عمل سے پہلے۔ پھر اس نے فرمایا علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ اس علامہ کا فاعل اللہ ہے، جبریل نہیں ہے، اس نے قرآن سکھایا۔ یہ دوسری آیت مکمل ہو گئی۔ اور تیسری آیت خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، انسان بنایا۔ سادہ بات یہ ہے، یہ اس رب کا کلام ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ پکڑ دھکڑ کر کے مضمون میں ترتیب رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رب کا کلام ہے، اس کی ترتیب بھی اسی کی قائم کردہ۔ لوگوں، انسان کی تخلیق کا ذکر تیسری آیت میں ہے، اس سے پہلے دوسری آیت میں جس کو قرآن سکھا رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جب ابھی انسان پیدا نہ ہوا تھا؟ اور حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں کیا سمجھ آئے گا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم کی روح بھی ابھی ان کے جسم میں داخل نہ ہوئی تھی، میں تب بھی نبی تھا۔ ایک کو فرمایا خلقت آدم سے 14,000 سال پہلے نبی تھا۔ اور پھر ایک دن جبریل کھڑے تھے حضور کی بارگاہ میں، خیال تھا میری عمر بڑی طویل ہے، تو حضور کو اللہ نے دلوں پر مطلع فرمایا، اندر کے نیتوں پر، خیالات پر۔ تو حضور نے خود ہی پوچھ لیا جبریل ذرا بتلاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے جو اپنی طوالت عمری پر فخر تھا اس نے کہا اب کیا بتاؤں؟ اس نے کہا یہ عرضی دنیا کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو ذرا پہلے کی بات کرتے ہیں، پہلے کی بات۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تخلیق آدم سے زمانوں پہلے کی بات ہے، ہم ادھر اللہ کے حریم ناز کے گرد رہتے تھے، حریم ناز کے گرد، اس کے جلوہ ذات کے گرد پردے تھے، حجابات عظمت، انوار کے پردے تھے، کتنے تھے نہیں معلوم، ہم باہر گھوما کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، اور یہ جو حجابات عظمت تھے نور کے پردے، باہر سے کی طرف سے چوتھے پردے پر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا، چوتھے حجاب عظمت پر وہ ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا اور پھر ادھر پیچھے چھپ جاتا جدھر ذات باری تھی، ادھر سے آتا تھا اپنی جھلک دکھا کر واپس چلا جاتا تھا، اور جب ایک دفعہ جھلک دکھا کر واپس جاتا 70,000 سال کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا۔ بس یا رسول اللہ میری عمر کا موٹا سا اندازہ یہ ہے، وہ جو 70,000 سال کے بعد ستارہ نکلتا تھا میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام مسکرائے
حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں، آقا نے فرمایا جبریل انا ذالک الکوکب، جبریل خدا کی قسم وہ ستارہ میں تھا۔ اور کسی نے نظم کیا کہ یہ سن کر سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا، پیشانی نبی میں وہ تارا نظر آیا۔ تو حضور تب سے ہیں جب ابھی جبریل بھی وجود میں نہ آئے تھے، اس وقت جب رب نے سامنے بٹھایا تو حضور کو قرآن سکھایا، تعلیمات قرآن دی۔ وہ تعلیم قرآن کا عمل حروف کے بغیر تھا، الفاظ کے بغیر تھا، کلام و بیان کے بغیر تھا، حرف و صوت کے بغیر تھا، بس رب سکھانے والا تھا، مصطفیٰ سیکھنے والے تھے، پروسیس کا نہیں پتا کیا تھا۔ تب سے حضور حامل قرآن۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ جبریل کیا کرنے آتے تھے اگر حضور کے پاس پہلے قرآن تھا؟ کوئی بعد میں پوچھ سکتا ہے نا کہ بھئی اگر حضور کے پاس پہلے سے قرآن تو جبریل کیا کرنے آتے تھے؟ بتاتا ہوں۔ جبریل لوح محفوظ سے اللہ کے امر کے مطابق جتنا حصہ حکم ہوتا وہ لیتے، بارگاہ مصطفیٰ میں آتے، پیش کرتے، مگر اس پیش کرنے کا مطلب سکھانا نہیں تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جبریل کے آنے سے پہلے حضور کو اس حصہ قرآن کا علم نہیں تھا، وہ خواہ ایک لمحہ تھا، خواہ ایک لمحے کا ہزارواں حصہ، اس حصے میں پھر جبریل کا علم قرآن تو حضور سے زیادہ ہو گیا نا۔ ادھر سے لوح محفوظ سے لیا، یہاں آنے تک جو وقت لگا، 1 سیکنڈ لگا، مگر اس سیکنڈ میں تو جبریل کا علم بڑھ کر ہوا نا، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ تو جبریل کرتے کیا تھے؟ علم سارا سینہ مصطفیٰ میں تھا، جبریل کی ذمہ داری صرف یہ تھی اتنا حصہ پہنچا دو اور میرے حبیب کو میری طرف سے پیغام دے دو۔ حبیب وہ جو قرآن آپ کے سینے میں ہم نے خود منتقل کیا، اس میں سے اتنا حصہ مخلوق کو بتا دو۔ وہ اذن انکشاف لے کر آتے۔ دلیل یہ ہے، دلیل کہ جبریل آیتیں تو پہنچاتے، وہی پہنچاتے، مجھے ایک موقع دکھا دو کبھی جبریل نے بتایا ہو یہ آیت کس صورت کی ہے، کس مقام کی ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ جبریل پہنچا کر چلے جاتے، ترتیب ساری مصطفیٰ بناتے، ساری ترتیب، شروع والی آیتیں سنتے آخر میں، بعد والی پہلے ہے۔ یہ جو ترتیب کتابی ہے یہ نزولی سے مختلف ہے، یہ ساری مصطفیٰ نے قائم کی۔ تو کتاب کی ترتیب وہی بنا سکتا ہے جس کو پہلے کتاب کا علم ہو۔ بس اس پر اتفاق کر رہا ہوں لوگوں، حضور پر بیسے نہ کیا کرو، حضور کی شانوں پر الجھا نہ کرو، حضور کی ذات پر مناظرے نہ کیا کرو۔ مصطفیٰ جوڑنے آئے تھے، تم حضور ہی کی ذات پر آپس میں الجھتے پھرتے ہو، ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگاتے پھرتے ہو۔ مصطفیٰ کی ذات مرکز محبت ہے، حضور مصدر محبت ہے۔ ارے حضور کے نام پر محبت کرو، نفرتوں کو فروغ نہ دو، حضور کے نام پر ملو، جدا نہ ہو، ایک دوسرے سے دور نہ جاؤ۔ تحقیق الگ الگ ہوتی ہے، موقف الگ الگ ہوتے ہیں، مگر سن لو درخت کی ساری شاخوں کے رخ بھی جدا جدا، درخت کی ساری شاخوں کے ان کے انداز بھی جدا جدا، سب کچھ جدا جدا، مگر ہر شاخ کی شادابی درخت کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ سارے دھارے اسی دریا میں سے ہیں، اس کے ساتھ منسلک رہو۔ جب یہ مہینہ آئے محبتیں بانٹو، اور اس سے ریفریشر کورس کے طور پر سارے سال کے لیے اپنے کردار کو مزین کرو، اپنے اخلاق کو مزین کرو۔ اسی طرح محبت سے مل بیٹھنا سیکھو اور معاشرے میں محبتوں کو پھیلاؤ۔ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور حضور کی سیرت طیبہ دونوں کے ساتھ کامل تعلق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے فیوضات عالیہ اور توجہات کریمانہ سے ہر ایک کو حصہ وافر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں علم نافع کی خیرات عطا فرمائے۔
اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. حاضرین محترم، سلام کا ایک شعر، اس کے بعد دعا اور اس کے بعد لنگر شریف کا انتظام ہے. تمام احباب تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر. یہ باہر لنگر شریف کھلایا جائے. جی صلاۃ و سلام پڑھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہر شخص لنگر شریف سے حصہ لے کے جائے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں شریف کا انتظام ہے. تمام مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف رکھیں، لنگر شریف لے کے جائیں. اور آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ لنگر شریف کھا کے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القلب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. الہ العالمین، تیرے محبوب اپنے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ
अहमद मुजतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद के हवाले से हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और किया। इलाहुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम हाज़रीन, बच्चे भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ भी शामिल हैं। इलाहुल आलमीन सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का सदका हमारे लिए ज़रिया निजात और फना बना। इलाहुल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का सदका हम सब को हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन की ज़ियारत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु ताला दामे दिल में कदमे सुख ने जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, इलाहुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा के दीन और दुनिया की खैरात नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमईन। आराम से जनाब तशरीफ ले जाएं, बाहर लाइनों में तरतीब के साथ तशरीफ रखें। झलक दिखाकर वापस जाता, 70,000 साल के बाद दोबारा जाहिर होगा। बस या रसूलल्लाह, मेरी उम्र का मोटा सा अंदाजा ये है, वो जो 70,000 साल के बाद सितारा निकलता था, मैंने 72,000 मरतबा उसको देखा। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हदीस के अल्फाज तो ये हैं, आका ने फरमाया जिब्रील अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील खुदा की कसम वो सितारा मैं था। और किसी ने नज़्म किया कि ये सुनकर सरकार ने सर से अमामा जो हटाया, पेशानी नबी में वो तारा नजर आया। तो हुजूर तब से हैं जब अभी जिब्रील भी वजूद में ना आए थे। उस वक्त जब रब ने सामने बिठाया तो हुजूर को कुरान सिखाया, तालीमात कुरान दी। वो तालीम कुरान का अमल हुरूफ के बगैर था, अल्फाज के बगैर था, कलाम और बयान के बगैर था, हर्फ और सौत के बगैर था। बस रब सिखाने वाला था, मुस्तफा सीखने वाले थे, प्रोसेस का नहीं पता क्या था। तब से हुजूर हामिल कुरान। और फिर सवाल ये है कि जिब्रील क्या करने आते थे अगर हुजूर के पास पहले कुरान था? कोई बाद में पूछ सकता है ना कि भाई अगर हुजूर के पास पहले से कुरान, तो जिब्रील क्या करने आते थे? बताता हूं। जिब्रील लौहे महफूज से अल्लाह के अमर के मुताबिक जितना हिस्सा हुक्म होता वो लेते, बारगाह मुस्तफा में आते, पेश करते। मगर इस पेश करने का मतलब सिखाना नहीं था। अगर ये मान लिया जाए कि जिब्रील के आने से पहले हुजूर को उस हिस्सा कुरान का इल्म नहीं था, वो खा एक लम्हा था, खा एक लम्हे का 1000वां हिस्सा, उस हिस्से में फिर जिब्रील का इल्म कुरान तो हुजूर से ज्यादा हो गया ना। उधर से लौहे महफूज से लिया, यहाँ आने तक जो वक्त लगा, 1 सेकंड लगा, मगर उस सेकंड में तो जिब्रील का इल्म बढ़कर हुआ ना। और अल्लाह को ये गवारा नहीं। तो जिब्रील करते क्या थे? इल्म सारा सीनाए मुस्तफा में था। जिब्रील की जिम्मेदारी सिर्फ ये थी, इतना हिस्सा पहुंचा दो और मेरे हबीब को मेरी तरफ से पैगाम दे दो। हबीब वो जो कुरान आपके सीने में हमने खुद मुंतकिल किया, उसमें से इतना हिस्सा मखलूक को बता दो। वो इज़्ने इंकिशाफ लेकर आते। दलील ये है, दलील कि जिब्रील आयतें तो पहुंचाते, वही पहुंचाते। मुझे एक मौका दिखा दो कभी जिब्रील ने बताया हो ये आयत किस सूरत की है, किस मुकाम की है, इसकी तरतीब क्या है। जिब्रील पहुंचा कर चले जाते, तरतीब सारी मुस्तफा बनाते, सारी तरतीब। शुरू वाली आयतें सुनते आखिर में, बाद वाली पहले है। ये जो तरतीब किताबी है ये नुज़ूली से मुख्तलिफ है, ये सारी मुस्तफा ने कायम की। तो किताब की तरतीब वही बना सकता है जिसको पहले किताब का इल्म हो। बस इस पर इत्तिफाक कर रहा हूं लोगों, हुजूर पर वैसे न किया करो, हुजूर की शानों पर उलझा न करो, हुजूर की जात पर मुनाजरे न किया करो। मुस्तफा
जोड़ने आए थे। तुम हुजूर ही की जात पर आपस में उलझते फिरते हो, एक दूसरे पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते फिरते हो। मुस्तफा की जात मरकज़ मोहब्बत है, हुजूर मस्तर मोहब्बत है। अरे हुजूर के नाम पर मोहब्बत करो, नफरतों को फरोग न दो। हुजूर के नाम पर मिलो, जुदा न हो, एक दूसरे से दूर न जाओ। तहकीक अलग अलग होती है, मौक़िफ़ अलग अलग होते हैं, मगर सुन लो, दरख्त की सारी शाखों के रुख भी जुदा जुदा, दरख्त की सारी शाखों के उनके अंदाज भी जुदा जुदा, सब कुछ जुदा जुदा, मगर हर शाख की शादाबी दरख्त के साथ रहती है। ये सारे धारे उसी दरिया में से हैं, उसके साथ मुंसलिक रहो। जब ये महीना आए मोहब्बतें बांटो, और इससे रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर सारे साल के लिए अपने किरदार को मुज़य्यन करो, अपने अखलाक को मुज़य्यन करो। इसी तरह मोहब्बत से मिल बैठना सीखो और मुआशरे में मोहब्बतों को फैलाओ। रब्बे ज़ुल जलाल हमें आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका और हुजूर की सीरत तैयबा दोनों के साथ कामिल ताल्लुक़ अता फरमाए, और आका अलैहिस्सलाम के फ़यूज़ात आलिया और तवज्जुहात करीमाना से हर एक को हिस्सा वाफिर अता फरमाए, और अल्लाह हमें इल्म नाफ़े की खैरात अता फरमाए और अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हाज़रीन मोहतरम, सलाम का एक शेर, उसके बाद दुआ और उसके बाद लंगर शरीफ का इंतजाम है। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें अपनी अपनी जगहों पर। ये बाहर लंगर शरीफ खिलाया जाए जी, सलातो सलाम पढ़ाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर शख्स लंगर शरीफ से हिस्सा लेके जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत